कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। और मैं प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता? आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई, किसी को परवाह नहीं। लाहौर में माँ बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक, वज़ीर आला पंजाब मुतल्लिका हुक्काम पर सख्त बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में ज़िले इंतजामिया, LDA और दीगर हुक्काम को खरी खरी सुना दी। कहा, माँ बेटी के मैन होल में गिरने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत सामने आई। कमिश्नर लाहौर जवाब दें, क्या इनके सीने में दिल नहीं है? पूरे पंजाब में तरक्याती काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भाटी गेट पर तरक्याती काम के लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए थे? मैन होल को कवर क्यों नहीं किया गया? पुलिस क्या कर रही है? LDA का भी कसूर है। पुलिस लड़की की फैमिली को चोर बनाकर थाने ले गई। मामले का रुख ऐसे मोड़ा गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैन होल में गिरने वाली मां की लाश 6 और बेटी की 17 घंटे बाद मिली। लाहौर में भाटी गेट के करीब गटर में गिरने वाली 22 साला सादिया की लाश कुछ दूर से निकाली गई। 10 माह की बच्ची की लाश काफी दूर सगिया के मकाम से मिली। लाहौर की जिला इंतजामिया और पुलिस मामला दबाने की कोशिशें करती रही। नाअहली छुपाने के लिए LDA, वासा, रेस्क्यू और पुलिस वाक़े को झूठ करार देती रही। पुलिस ने उल्टा बच्ची के वालिद को 6 घंटे तक थाने में ज़ेर हिरासत रखा। DIG फैसल कामरान ने बाद में एतराफ़ किया। CCTV फुटेज से मुतासिरा खानदान की हर बात सच साबित हुई। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमे में नामजद तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद थे। मुकदमा मुतासिरा खातून के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दयत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक फोन पर बताया गया सादिया अपनी बेटी समेत मैन होल में गिर गई है। दामाद गुलाम मुर्तजा ने भी बताया सादिया की लाश मिल गई। दूसरी जानिब खातून की मैन होल में गिरने से कबल की CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून अपनी बच्ची के साथ दाता दरबार से बाहर आती दिखाई दी। भाटी चौक में मां बेटी के गटर में गिरने का वाकया, DG LDA का सख्त एक्शन। दाता दरबार तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी। DG LDA की नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। उनके खिलाफ महकमाती कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। बाज़ किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई कानून व कवायद के मुताबिक तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए वज़ाबता खत लिख दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत में हाजिर सर्विस जज से इंक्वायरी कराने की सिफारिश। गुल प्लाजा आग लगने के जिम्मेदारों और इंतजामी गफलत का तयन किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डायरेक्टर वाटर बोर्ड और दीगर को मुअत्तल कर दिया। बिल्डिंग इंतजामिया ने आग से निपटने के इंतजाम नहीं किए थे। आग लगने के वक्त प्लाजा में 2 से 2.5 हजार अफराद थे। प्लाजा की लीज में संगीन बेज़ाब्तगियां हुई। एंटी करप्शन कार्रवाई करेगा, किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। गुल प्लाजा में आग ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 से फैली। सिंध हुकूमत की कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। बच्चे से माचिस जलने के बाइस आग भड़की। दुकान का मालिक मौजूद नहीं था। इंतहाई आतिशगीर सामान के बाइस आग तेजी से फैली। गुल प्लाजा में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और फायर सेपरेशन सिस्टम नहीं था। बिजली बंद होने में ताखीर से आग ने शिद्दत इख्तियार की। पानी की फराहमी में ताखीर से इब्तदाई फायर फाइटिंग नाकाम रही। इमारत में इमरजेंसी अखराज के रास्ते नाकाफी और बंद थे। सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से अफराद फंस गए। मेज़ानाइन फ्लोर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। प्लाजा पर विफाकी और आला सतह तहकीकाती कमीशन के मुतालबे पर कायम। तर्जुमान ने कहा सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत का जायजा ले रहे हैं।
گورنر کامران ٹیسوری نے بھی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا، سانحہ گل پلازا کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی سفارش کی۔ آگ لگنے سے تباہ ہونے والے گل پلازا میں سروے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے آئی فورینزک ماہرین کی ٹیم نے مختلف نمونے اور شواہد اکٹھے کر لیے۔ سندھ پولیس کے فورینزک یونٹ کی طرف سے پنجاب کے ماہرین کی معاونت حاصل شدہ نمونوں اور شواہد کا جدید اور سندھ ٹیکنالوجی کے ذریعے تجزیہ ہوگا۔ سانحہ گل پلازا کے بعد کئی سرکاری اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ بلند عمارتوں کو فائر سیفٹی کا NOC دینے والا محکمہ سول ڈیفنس غیر فعال، محکمے کی عمارت کھنڈر بن چکی، افسروں کی عدم موجودگی، عملہ بھی غائب۔ دوسری جانب کراچی میں سانحہ گل پلازا کے بعد صدر میں تجارتی مراکز میں فائر سیفٹی انتظامات شروع، کثیر منزلہ کمرشل عمارتوں میں دکانوں میں آگ بجھانے کے آلات اور فائر والز کی فراہمی جاری۔ دکانداروں نے کہا سختی ہوتے ہی آگ بجھانے والے آلات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے خطے میں امن، سلامتی، ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا پاکستان اور ایران میں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور عقیدے سے جڑے برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے روابط برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ Pakistan, along with 7 other Arab Islamic countries, including Egypt, Indonesia, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, and Turkey and the UAE, joined the Board of Peace as part of the ongoing efforts to support the implementation of Gaza Peace Plan under the framework of the United Nations Security Council Resolution 2803. پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا، غازہ امن بورڈ میں شمولیت کا مطلب ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا غازہ امن بورڈ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی نمائندگی کی، 7 مسلم ممالک نے غازہ امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان خطے میں امن و امان کے لیے کوشاں ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم میں وزیر اعظم نے اہم ملاقاتیں کی۔ صدر نے دورہ UAE میں شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کی۔ جنگ کی نوعیت بدل چکی، پاکستان کی مسلح افواج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی اپنا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہاولپور کور کے دورے پر گفتگو، کہا مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو بہاولپور کور کی آپریشنل، تربیتی اور انتظامی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامے والی میں ہائی انٹینسٹی فیلڈ ایکسرسائز اسٹریٹ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ کیا۔ ڈرونز، نگرانی نظام، الیکٹرانک وارفیئر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا عملی مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل نے روہی ای اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی۔ PIA کی نجکاری کے حوالے سے دستاویزات پر دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ عارف حبیب کنسورشیم 180 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا PIA کی کامیاب نجکاری مکمل ہونے پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عارف حبیب اور ان کی ٹیم کی کارکردگی ملک کی ترقی کے لیے نمایاں ہے۔ امید ہے PIA کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کے معاہدے کے اوپر آج دستخط ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ کی جو پہلی جو ترجیح ہوگی وہ پیسنجرز کی ان کی آرام دہ سفر، ان کی عزت، توقیر اور یقیناً سیفٹی۔ مجھے کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
کہ عارف حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم نہ صرف پی آئی کو دوبارہ اوج ثریا پر اسی مقام پر لے جائے گی جو کہ پی آئی کا مقام تھا۔ پہلے تاریخی بلندی، آج بدترین مندی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 6 نفسیاتی حدیں گنوا دی۔ انڈیکس میں 6042 پوائنٹس کی کمی 1,82,338 پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق پروفٹ ٹیکنگ کی خاطر حصص کی فروخت سے مارکیٹ تنزلی کا شکار ہوئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ کمی سے 279 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 21,200 روپے اضافے سے 5,72,862 روپے کا ہو گیا۔ آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی سٹیبل تھی۔ ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی، اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا آنکھوں کے ماہرین نے معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے تجویز کیا کہ بانی کو معمولی طبی کارروائی کے لیے پیمز ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ 20 منٹ کے معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو واپس بھجوا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، تمام قیدیوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی کوئی جگہ نہیں، ہمارا سر کٹ جائے گا لیکن کبھی جھکے گا نہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان اور بلوچ لازم و ملزوم ہے۔ بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا، بلوچ نوجوان کو پروپیگنڈا کر کے ریاست سے دور کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون رکھا جائے گا، امن و امان خراب کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ دور دراز علاقوں کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ پاکستان نیوی نے 14ویں بار مشترکہ ٹاسک فورس CTF 150 کی کمان سنبھال لی۔ کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب بحرین میں قائم کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ کوموڈور محمد یاسر طاہر نے CTF 150 کی کمان سنبھالی۔ کمان پاکستان نیوی نے رائل سعودی نیول فورسز سے حاصل کی۔ پاکستان نیوی خطے میں سمندری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پرعزم۔ DGISPR کی جامعہ کراچی میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ نشست۔ اساتذہ، طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے DGISPR کا والہانہ استقبال کیا۔ اساتذہ اور طلبہ نے اس عزم کا اظہار کیا، پاکستان کی عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ نوجوان نسل ملک کے دفاع میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔